أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم کیسے السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں سبھی پیاری بہنیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور ہمیشہ دعا ہے آپ سبھی کے لیے، دنیا اور آخرت اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سبھی کی جو مقصد ہے اسی مقصد پر ہم سب قائم رہیں، اللہ کو راضی کرتے رہیں، آمین یا رب۔ چلیں انشاءاللہ ہم لوگ اپنی پی ڈی ایف شیئر کر کے اور تھوڑا سا پیچھے سے دیکھتے ہوئے آگے بڑھیں گے۔ الحمدللہ چیپٹر 6 صفات ہم لوگوں کا چل رہا تھا، اور امید ہے کہ آپ لوگ پیچھے سے ریویژن کرتے ہوئے چل رہے ہوں گے۔ کسی کوئی سوال تو نہیں ہے پیچھے سے؟ چیپٹر 6 صفات الحروف، صفات الحروف صفات کی پہچان اور اس کے ملنے والے فائدے جو ہیں وہ ہم لوگوں نے اس میں دیکھے تھے الحمدللہ۔ فائدہ تو صاف ظاہر ہے کہ ایک حروف سے دوسرے حروف میں بالکل فرق پتہ چلتا ہے، سیم مخرج سے ادا ہونے والے حروف جو ہیں ان میں صفات جب ہوتی ہے ان کی، اس وجہ سے وہ ڈیفرنٹ ہو جاتے ہیں، اور سبحان اللہ، اللہ کی بھی قدرت اس میں سمجھ میں آتی ہے کہ کس طرح سے جیم کہا جاتا ہے، کس طرح سے صوت کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ نے جو ہمیں زبان دی ہے اور کیا کیا چیزیں کیسے یوز ہو رہی ہیں، تو یہ اس کے پڑھنے کے بہترین فائدے تھے، اور اس میں ہمیں جو ایک یہ اللہ کی قدرت بھی صاف نظر آتی ہے کہ کس طرح سے ہم جب تک اس کو سن کر کے کلیئر ہم کہاں سے کیا ادا ہونا ہے ان چیزوں کا ڈفرینس رکھتے ہوئے خالی سننے سے ہی انسان بہترین طریقے سے اپنی زبان کا استعمال کرتے ہوئے قرآن کی تلاوت کر سکتا ہے۔ تو صفات جو ہے یہ چیپٹر پڑھنے کے بعد ہماری بہترین نکھار آ جاتا ہے ڈفرینٹ سین میں، صاد میں، سبھی سارے حروف میں الحمدللہ۔ صفات کے معنی کیفیت، کوالٹی، ایٹریبیوٹ، اور اصطلاحی معنی یہ حروف کے اظہار کرنے کا طریقہ ہے، یعنی مخرج ہم سیکھ چکے، اب اس کو کس طرح سے ظاہر نکالنا ہے، اظہار کس طرح سے کرنا ہے، کس طرح سے ظاہر کرنا ہے، وہ ہوتا ہے جب وہ اپنے مخرج سے ادا ہو رہا ہو اور جو اسے دوسرے حروف سے فرق بھی کر دیتی ہے۔ تو یہ آپ کے اصطلاحی معنی ہیں۔ اس کے دو طرح کی صفات ہوتی ہیں، اصلی اور عارضی۔ تو اس چیپٹر میں ہم لوگ سارے کی ساری جتنی بھی اصلی ہیں وہ ہوں گی۔ اصلی صفات کون ہوتی ہیں؟ جو حروف کے ساتھ ہمیشہ پائی جائے۔ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ اب مشدد ہے یا ساکن ہے یا حرکت پر ہے یا کوئی بھی کنڈیشن ہے تو اس میں وہ نہ ادا کی جائے۔ تو جو صفات اس کے ساتھ ہمیشہ رہتی ہے وہ صفات اصلیہ ہوتی ہے۔ تو لیکن یہ ہے کہ آپ صفات کو بہترین طریقے سے پہچاننے کے لیے ساکن پر جب ہوتا ہے تب بہت اچھے سے سمجھ میں آتی ہے، کلیئر سمجھ میں آتی ہے۔ تو
مخرج میں بھی ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ حروف کو کہاں سے ادا ہو رہا ہے، یہ چیز دیکھنے کے لیے ہم لوگ اس کے سکون یا شدہ لگا کے کرتے ہیں تو زیادہ اچھا اس میں سے یہ آ رہا ہوتا ہے سمجھنے میں کہ کہاں پر سے ادا ہو رہا ہے۔ بنیادی یا لازمی صفات جو ہیں وہ آپ کہہ لیں اصلی کو، یہ وہ صفات ہیں جو حرف کا اصل یا لازمی حصہ ہوتی ہیں اور یہ کبھی بھی حروف سے جدا نہیں ہوتی بلکہ ہمیشہ اس کے ساتھ رہتی ہیں۔ صفات عارضی وہ صفات جو کبھی ہوتی ہے کبھی نہیں، لازمی حصہ نہیں ہے بلکہ یہ کسی اور حروف کے ساتھ ہوتی ہے اور کبھی نہیں ہوتی ہے۔ اس کو کریکٹ کیجیے کہ کبھی حروف کے ساتھ ہوتی ہے کسی اور نہیں، کبھی حروف کے ساتھ ہوتی ہے اور کبھی نہیں ہوتی ہے، جیسے ادغام، اظہار وغیرہ۔ اس میں بھی ہم لوگوں نے ایڈ کیا تھا اور یہاں پر بھی ایک غنہ ایڈ کیا تھا۔ ہمس کے بارے میں ہم نے دیکھا کہ ہمس ورڈ آپ کے لیے نیا نہیں تھا، لیول 1 میں ہم لوگ پڑھ چکے تھے، اور ہوا جو کہ رکتے وقت کاف اور تا کے بارے میں جو ہم لوگوں نے دیکھا تھا وہ ہے۔ تو فحد سے وہ شخص سکت، یہ ہیں سارے کے سارے حروف جن میں ہمیشہ فا، ہا، سا، یہ اس طرح سے اب چاہے جس بھی اس کے اوپر بولیں تو اس میں یہ اچھے سے ہوا ہوتی ہی ہے، اور خاص جب آپ اس کو ساکن کر کے پڑھیں گی تو آپ کو اور زیادہ سمجھ میں آئے گی، اف، اح، اف، اس طرح سے۔ تو یہ جو بات میں چل رہی ہے، کریکشن میں یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ بلکہ یہ کسی اور حروف کے ساتھ ہوتی ہے اور کبھی نہیں ہوتی، کسی کی جگہ کبھی کر دیجئے، بلکہ یہ کبھی حروف کے ساتھ اور بھی ہٹا دیجئے، بلکہ یہ کبھی حروف کے ساتھ ہوتی ہے اور کبھی نہیں ہوتی، یہ کریکشن کرنا ہے۔ یہ کسی اور ہٹا کے لکھیے، بلکہ یہ کبھی حروف کے ساتھ ہوتی ہے اور کبھی نہیں ہوتی، بس کبھی لکھنا ہے یہاں پہ کسی اور کی جگہ۔ تو ہمس کے اصطلاحی معنی ہم لوگوں نے دیکھے تھے کہ حروف کو ادا کرتے وقت آواز مخرج پر ایسے کمزوری کے ساتھ ادا ہو یا ضعف کے ساتھ ادا ہو، ضعف معنی کمزوری ہوتا ہے، اور کمزور آپ لکھ لیں، ایسی کمزور جگہ کے سے ادا ہو رہی ہوتی ہے کہ سانس جاری رہے، ٹھیک ہے، مخرج ایسی جگہ پہ آ کے ٹھہرے جہاں پہ سانس جاری رہتی ہے۔ پھر تو جیسے اف، یہ فا کا مخرج جہاں پہ آ کے ٹھہر رہا ہے وہاں پر آپ دیکھ رہی ہیں کہ سانس جاری رہ رہی ہے۔ تو ایسے جتنے بھی حروف ہیں یہ سارے کے سارے 10 لیٹرز ہیں، اور یہ چاہے جیسے کہ اصلیہ ہے ہمیشہ پائے جاتے ہیں، خاص جب آپ اس کو اس وقت پڑھیں گی سکون پر تو آپ کو اچھے سمجھ میں آئے گا۔ انہی کے بچے بھی جتنے بھی ہیں، فحد و شخص سکت کے علاوہ باقیوں میں کیا آئے گا بچا ہوا؟ آواز آئے گی۔ وہ جہر کے معنی ہیں نمایاں ہونا، ظاہر ہونا۔ تو اصطلاحی معنی حروف کو ادا کرتے وقت اس حرف کو کے قوی ہونے کی وجہ سے سانس کا بہاؤ نہ ہونا، یعنی کہ یہاں پہ آپ دیکھ رہی تھی کہ مخرج کا جو جہاں پر ختم ہونا ہے وہ کمزور جگہ پر ہے، آپ آواز نہیں جاری رکھ سکتی، یہاں پر جو ہے وہ ایک قوی جگہ پر ہے، مضبوط جگہ پر ہے، اس میں آواز چل سکتی ہے۔ آپ یہ لام کی آواز سن رہی ہیں، نون کی آواز سن رہی ہیں، پھر اس میں جیسے کہ آپ دیکھ رہی ہیں اس میں کہ زال اور زا، یہ لیٹر بھی کچھ لوگوں کو کنفیوز کرتے ہیں کہ پتہ نہیں اس میں آواز ہے کہ سانس ہے۔
تو از یہ آواز ہے، از یہ بھی آواز ہے، یہ سانس نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو ویسے تو نارملی ہمارے بولنے میں آپ اگر ہاتھ رکھ کے دیکھیں تو ہلکی ہلکی ہوا کسی بھی حروف بولنے میں ہی ہماری کبھی چلی جا رہی ہوتی ہے، تو وہ پہچاننے کا طریقہ نہیں ہے۔ اصل میں آپ یہ والا جو جگہ دیکھ رہی ہیں، یہ جو سانس کی نلی ہے، یہ جن حروف میں بولنے میں کھلی رہتی ہے وہ ہوتے ہیں سانس والے ہمس والے لیٹرز۔ تو از یہ دال کہنے میں ہماری سانس کی نلی نہیں کھلی رہتی، اس لیے اس میں آواز چلتی ہے۔ یہ آپ دیکھ رہی ہیں جو یہ فرق ہے، یہاں پر یہ کھلی بھی ہے اور یہاں پر آپ دیکھ رہی ہیں کہ یہ بند ہے۔ تو یہ ہو گئے جہر۔ اس کے بعد شدہ، ہمارا دوسرا جو بیچ چل رہا تھا سیکنڈ گروپ میں، جس میں تین آتے ہیں۔ ایک ہے شدہ، لغت میں شدہ کے معنی جیسے کہ آپ شدہ سے اس کو ریلیٹڈ یہ لگ رہا ہے، شدید سے ہی بنا ہوا ہے، تو طاقت، قوت اور اسٹرانگ اور زور، یہی ساری چیزیں جو ہے اس کی میننگ آ رہی ہوتی ہے۔ تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ ایک طرح کا زور ہی پایا، جیسے کہ شدہ میں آپ نے دیکھا تھا کہ آپ با کہیں اور لیکن ابا کہیں تو آپ با کے اوپر زیادہ زور کب پڑتا ہے جب وہ شدہ پر ہو۔ تو کچھ لیٹر ہی ایسے ہیں جن کا مخرج ایسی جگہ پر ہے جو اسٹرانگ ہے، یعنی کہ جن کو آپ کو زور دے کے کہنا ہوتا ہے، یا پھر آپ یہ کہیں کہ ایسی سخت جگہ پر ہے، ایسی جگہ پر ہے جہاں پہ آپ آواز یا سانس کنٹینیو نہیں رکھ سکتی۔ تو اصطلاحی معنی ہے مخرج پر مکمل ڈیپینڈ ہونے کی وجہ سے، مکمل انحصار معنی ڈیپینڈ ہونا، یعنی کہ پیچھے آپ نے دیکھا تھا کہ مخرج ان کا کہاں پر بند ہو رہا تھا، کمزور جگہ پہ، تو سانس جاری رہ رہی تھی۔ پھر آپ نے دیکھا کہ مخرج ایک اچھی جگہ پہ ہے، اسٹرانگ جگہ پہ، تاکہ آپ کی آواز اس میں کنٹینیو رہ پائے گی۔ اب کیا ہے، مخرج جو ہے ایسی جگہ پر ہے جو مکمل ڈیپینڈ ہو رہا وہیں پر، یعنی کہ آپ اس میں نہ آواز چلا سکتی ہیں نہ سانس چلا سکتی ہیں۔ مخرج پر مکمل انحصار کی وجہ سے حروف کا ادا کرتے وقت آواز کو جاری رہنے سے روکنا، ٹھیک ہے؟ ایسی جگہ پر آواز ہے ایسی جگہ پہ مخرج ہے جہاں پہ آپ آواز کو کنٹینیو نہیں رکھ سکتی، جیسے کہ آپ دال کو ساکن، جیم کو ساکن پڑھے، اج، جیم جو ہے یہ ایک جگہ پہ آ کے رکا جا رہا ہے، اس کے بعد آپ یا تو قلقلہ کر کے آپ اس کو ظاہر کرتی ہیں یا ہمس کر کے ظاہر کرتی ہیں۔ تو دال آپ دیکھیں پڑھیں، آ کے سڈنلی کٹ ہوا جا رہا ہے، بند ہوا جا رہا ہے، تو مخرج ایسی جگہ پہ ہے بالکل مکمل انحصار، یعنی مکمل ڈیپینڈ ہو جاتے ہیں، آ کے وہاں پہ چپک جاتی ہے بالکل۔ آپ دال میں آواز چلانا چاہیں نہیں چل سکتی۔ قوف اسی طرح اسی لیے یہ جو اجد و قطن بکت، یہ 8 لیٹر جو ہیں یہ شدید کہلاتے ہیں، کیونکہ یہ سڈنلی کٹ ہو کے بند ہو جاتے ہیں اپنے مخرج پر، اور پھر ان کے ساتھ آپ دیکھیں جب یہ ساکن ہوتے ہیں تو کچھ نہ کچھ آگے لگا ہوتا ہے، جیسے کہ اس میں آپ کو حروف دکھ رہے ہیں قلقلہ کے، اور کاف اور تا میں بھی جب آپ رکتی ہیں تو اس کے اینڈ میں ہمیں الگ سے ہمس لے کے آنا پڑتا ہے۔ الگ سے کیا، کاف اور تا آلریڈی محموسہ یعنی ہمس والے ہی لیٹر ہیں، فحثہ شخص سکت میں کاف اور تا بھی آتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس کا مخرج ایسی جگہ پر ہے جب آ کے بند ہو جاتا ہے، الگ سے آپ اس میں ہوا اگر دکھائیں گی نہیں۔ اسی وجہ سے ہم لوگوں نے لیول 1 میں اس کا ساکن پر ہمس الگ سے سیکھ لیا تھا، کیونکہ کاف اور تا جو ہے وہ شدہ والے لیٹر بھی ہیں، یہ سڈنلی بند ہو جاتے ہیں۔ ات، تو اگر آپ اس کے ساتھ ات نہیں کہیں، اس کا ہوا الگ سے آپ نہیں کہیں گی، الگ سے نہیں پڑھیں گی، اقو، قلقلہ الگ سے نہیں دکھائیں گی، اقو، تو یہ اتنے شارٹ ہوتے ہیں کہ یہ ختم ہوتے ہی پھر آپ کو سنائی بھی نہیں دیتا کہ پتہ نہیں اج کہا تھا کہ اد کہا تھا کہ اقو، اد، آپ دیکھیں اگر ان کے ساتھ کچھ بھی نہیں لگا رہے ہیں تو سڈنلی بند ہوئے جا رہے ہیں نا، کیونکہ ان کے مخرج جو ہے وہ مکمل انحصار کی وجہ سے، مکمل ڈیپینڈ ہونے کی وجہ سے جہاں سے ادا ہو رہا ہے، تو شدید ہیں، یہ شدہ ہیں ان کے ساتھ، ٹھیک۔
تو ان کا بھی ایک گروپ ہے، آپ کو یاد کرنا ہوگا. تو ہم لوگ اجد قطن بکت کہتے ہیں، یا اجد و قطن بکت کہہ سکتی ہیں آپ ملا کر کے، یا اجد قطن بکت، اجد و قطن بکت یہ بھی ہم لوگ کہتے ہیں. تو لکھ کر کے اسے الگ سے یاد کریے گا. جس طرح سے ہمس کے آپ نے فہد و شخص سکت، اسی طرح اجد و قطن بکت. الف الف سے مطلب یہاں پر حمزہ ہے، تو آپ اس کو حمزہ ہی کہیں. حمزہ بھی آپ دیکھیں، یہ اسی لیے جب ہم لوگ پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں یہ اسٹرانگ، اس کی کیا صفات ہے؟ شدہ. تو اذا جاء آ جب آپ دیکھیں تو یہ ابھی ہم لوگ نے ریوائز کیا کہ یہ صفات اصلیہ ہیں، تو یہ خالی سکون سے ریلیٹڈ نہیں ہے. تو جب آپ ان کے مخرج پر آ کے رک رہی ہیں یا انہیں آپ نارملی پڑھیں گی حرکت کے ساتھ، تو ایک طرح کا اس میں شدہ جو ہے وہ نظر آتا ہے. خاص شدہ آپ اس کا کب دیکھ سکتی ہیں؟ جب یہ ساکن پر ہوں. ساکن پر ہم اچھے سے اس کو پہچان سکتے ہیں. امید ہے کہ آپ لوگ کو سبھی کو اس کا ریزن پتہ چل گیا ہوگا کہ کیوں یہ شدید کہلا رہا ہے، کہ یہ سڈنلی آ کے بند ہو جا رہے ہیں اس طرح سے مخرج پر. اپنے پورا ڈپینڈ ان کا جو ہے وہ مخرج پر ہوا جا رہا ہے، آواز یا سانس پر نہیں ہے. تو خیر یہ سیکنڈ جو ہے کہ ہمیں قلقلہ لینا پڑتا ہے اور کاف اور تا کو اس طرح سے ادا کرنا پڑتا ہے، یہ دوسری چیز ہے. پہلی چیز کیا ہے کہ یہ والے حروف جو ہیں خود شدید ہیں، شدہ ہیں، ان کے ساتھ اسٹرانگ ہے. تو یہاں پر جو مجہورہ اور محموسہ لکھا ہے نا، یہ انہوں نے پچھلے والے گروپ کے حساب سے اس کو جہر اور ہمس کے حساب سے لکھا ہوا ہے. مجہورہ یعنی جس کے اندر جہر پایا جائے، اور محموسہ یعنی جن کے اندر ہمس بھی ہو. تو انہوں نے بتایا کہ قوف پا با جیم دال جو ہیں اور اس کے ساتھ حمزہ، یہ والے جو ہیں وہ پچھلے والے گروپ کے حساب سے جہر میں جائیں گے، لیکن کاف اور تا جو ہیں وہ ہمس کے ساتھ ہوتے ہیں. تو ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ ابھی آپ دیکھیں گے ہم لوگ نے اس گروپ میں کیا کرا، اس چیپٹر میں کیا کرا تھا کہ اس طرح سے ہم لوگ نے فلاور بنائے تھے، اور اس کے اندر جیسے کہ بھی ہم لوگ لے لیں جیم، ایسے کر کے جیم لکھا ہوا تھا، اور پھر اس کے جتنے بھی صفاتیں آتی جا رہی تھیں وہ ہم لوگ اس میں ڈالتے جا رہے تھے. سب سے پہلی ہم لوگ نے جو صفات پڑھی تھی وہ کیا تھا؟ سارے حروف کا اس طرح سے ہم لوگوں نے آپ کو بنانا ہے انشاءاللہ. یہ اب کہ آپ کا کام الگ سے چلے گا کہ کون سی صفات کس حروف کو ملتی جا رہی ہے. سب سے پہلے ہم لوگ نے پڑھ لیا ہے جہر اور ہمس. جیم جہر ہے یا ہمس ہے؟ جیم میں کیا آئے گا بتائیں؟ تو شخص سکت میں نہیں آتا، تو یہ جہر. جیم صحیح سے بنا نہیں ہو رہا ہے، جہر. ٹھیک ہے، تو اس کو جہر دے دی. دوسرا بھی ہم لوگوں نے پڑھا ہے کہ شدہ، رخاوہ، بینیہ. اس طرح سے بھی آپ دیکھیں گے کہ ہم لوگ کو پہلے مل چکے ہیں. کسی کا مائک کھلا ہوا ہے اور آواز بہت آ رہی میری طرف. اوکے، تو ابھی ہم لوگ نے پڑھا اجد قطن بکت، جیم یہاں موجود ہے اور پتہ چل گیا کہ یہ شدہ میں ہے. دوسری صفات آپ یہاں اس کو لکھ دیں. تو اب عربی یا انگلش جیسے بھی لکھنا چاہیں لکھیں. اور 5 پتیاں کیوں بنائی ہیں ہم نے؟ کیونکہ 5 ایسی اپوزٹ صفاتیں ہیں جو ہر حروف میں کم سے کم پائی جائیں گی. یا تو وہ جہر میں ہوگا، یا شدہ میں ہوگا، یا ہمس میں ہوگا، یا جہر میں سے کسی ایک میں موجود ہوگا. اسی طرح شدہ، رخاوہ، بینیہ. شدہ اور رخاوہ کے بیچ میں کچھ لیٹر بینیہ بھی ہیں جن کا جو ہے وہ ٹائمنگ الگ آئے گی تھوڑی سی، اور تو ان تینوں میں سے کسی ایک میں پایا جائے گا. تو 5 تو کم سے کم آپ کو. پھر ہیوی لیٹر استعالہ اور استفال ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں. تو ہیوی تو آپ سے پڑھے ہیں الحمدللہ وہ. تو 5 تو آپ کی ایک حروف کی صفات نکلے گی. اور اس کے علاوہ بھی جو بغیر اپوزٹ والے ہیں وہ کم لیٹر میں زیادہ ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ بھی ہیں.
تو انشاءاللہ جس میں زیادہ پتیاں آپ کو زیادہ صفاتیں موجود ہوں گی اس میں زیادہ صفات آپ کو نکالنی پڑے گی، پتیاں لگانی پڑیں گی، جو بھی آپ کا پیٹرن ہو۔ ہم لوگ پتی بنا کے پچھلی بار بھی اسٹوڈنٹس کو سکھایا تھا، تو اب کی بار بھی آپ کو انشاءاللہ اسی طرح سے اس کو لے کے چلیں۔ الرخاوہ، رخاوہ جو ہے وہ شدہ کا اپوزٹ ہے، اس کی میننگ ہے نرمی۔ تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ مخرج پر کمزور انحصار ہونے کی وجہ سے، یعنی کہ پورا کا پورا مخرج جو ہے وہ چپک کر کے ڈیپینڈ وہیں پر پورا بند نہیں ہوا جا رہا ہے، تو آپ اس کو کیا کہیں گے کہ کمزور انحصار کی وجہ سے آواز یا سانس کا جاری رہنا۔ یہاں پر صرف ہم لوگ لکھ لیتے ہیں کہ آواز کا حروف کے ساتھ جاری رہنا، تو اصل مقصد اس میں ہوتا ہے آواز چلے یا سانس چلے یا کچھ بھی چلے، ٹھیک ہے؟ تو اگر آپ لکھنا چاہیں آواز یا سانس کا حروف کے ساتھ جاری رہنا تو زیادہ آسان ہو جاتا ہے، لیکن اصل جو اس کی یہ ہے ڈیفینیشن وہ آواز ہی لکھی ہوتی ہے بس۔ تو آپ بریکٹ میں اس کے آگے آپ چاہے تو بڑھا لیں کہ مخرج کا حروف مخرج پر کمزور انحصار کی وجہ سے آواز یا سانس کا حروف کے ساتھ جاری رہنا، کیونکہ آپ جو جہر والے حروف ہیں ان کے ساتھ دیکھیں گے کہ آواز چل رہی ہے، اور جو ہمس والے محموسہ والے حروف ہیں ان کے ساتھ آپ دیکھیں گے کہ ہوا چل رہی ہے۔ تو اصل بات کیا ہے کہ کچھ نہ کچھ اس میں چل سکتا ہے، جیسے کہ ہم لوگوں نے جہر میں دیکھا، شدہ میں ہم لوگوں نے دیکھا کہ سڈنلی کٹ ہو کے بند ہوا جا رہا ہے، چلنے جیسی کوئی چیز نہیں ہے، نہ آواز نہ سانس۔ تو اق سڈنلی کٹ ہو گیا نا، تو حمزہ بھی آپ دیکھیں جب ساکن ہوتی ہے تو سڈنلی کٹ ہو جاتی ہے جھٹکے کے ساتھ، وہ اسی وجہ سے کہ اس کا مخرج ایسی جگہ پر مخرج پر کمپلیٹ ڈیپینڈ ہونے کی وجہ سے۔ تو یہ اس میں پھر ایک صفات آ جاتی ہے اسٹرانگ، شدہ۔ اب رخاوہ کیا ہے؟ نخاوہ نرمی ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ باقی حروف کے ساتھ یہ کنٹینیو چلتی رہتی ہے، جیسے کہ ایس، یہ جو چلنے والی چیز ہے اسے ہی آپ رخاوہ کہیں، ٹھیک ہے؟ تو رخاوہ اب آپ تلاوت دیکھیں گی، ویسے تو آپ جب ان کو با کہہ کے دیکھیں تو ایک طرح کا شدہ، یعنی با فتح با میں شدہ موجود ہے، کیونکہ با جو ہے وہ ہونٹوں کے اوپر کمپلیٹ ڈیپینڈ ہو کے وہاں سے شروع ہو رہا ہے، اور سا کہیں گے آپ سا، تو آپ دیکھیں کہ ایک طرح کی آواز تھوڑی سی چلتی بھی اس کے اندر آئے گی، سا سا، صحیح؟ با اور سا کہنے میں فرق ہے، تو چاہے یہ حرکت پر ہوں چاہے کہیں پر ہوں، یہ صفاتیں ان کے اندر موجود ہوتی ہیں، خاص ہمیں ساکن پہ بہترین سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے۔ تو آپ دیکھیں اس میں کچھ چل رہا ہے، یعنی کہ جو چیز چل پا رہی ہے اسے رخاوہ کہیں گے، ٹھیک ہے؟ پھر اح، اسی لیے جب آپ یہ والے حروف پڑھتی ہیں اور کوئی ایسے کہہ کے نکل جائے، اگر جیسے کہ اس کی مثال زیادہ تر ہم لوگ دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، بس بسم اللہ الرحمن الرحمن، را وہاں پہ شدہ پہ ہے، را کی صفات اگر ہم کم کر لیں گے تو اس طرح سے پڑھا جاتا ہے نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو کبھی بھی جب ہم لوگ اعوذ باللہ من الشیطان الشین کو آپ کتنا لے کے جائیں گی، اس میں رخاوہ آئے گا کہ نہیں آئے گا، تو یہ ساری چیزیں ہمیں دیکھ کے پھر اس کے ساکن کی جگہ پر ٹائمنگ جب آپ صفات کے ساتھ ادا کرتی جائیں گی تب جا کے بہترین آپ کی تلاوت میں فرق آتا ہے۔ تو رخاوہ جو ہے وہ چلتا ہے، تو کیسے سے پڑھیں گے؟ تفعلون تفعلون، تو فا کو آپ نے ہمس کے ساتھ رخاوہ کیا، یعنی کہ آپ کو معلوم ہے فا جو ہے فاحت و شخص سکت ہوا کے ساتھ والا حروف ہے، اور اس میں رخاوہ کرنا ہے، شدہ کرنا ہے نہیں، شدہ کے تو اجید قتن بکت ہیں، اس میں تو آپ کو پہچاننے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ وہ خود سڈنلی کٹ ہو کے اس میں قلقلہ یا اس طرح کی کوئی چیز لگی ہوتی ہے، لیکن جو رخاوہ والے ہیں تفعلون احسن احسن، تو یہ جو ٹائم ہے یہ ہوا آپ کو پورا اس کے ساتھ ادا کرنا ہے، وہ آپ کے تلاوت میں بہترین فرق لاتا ہے۔ اسی لیے ہم لوگ کہتے تھے بسم اللہ، آپ کہیں کہ سیٹی کی آواز ہے اس کو ادا کریں، اصل آپ رخاوہ ادا کر رہی ہیں سین کا، بسم اللہ،
بسم اللہ، ٹھیک ہے، اصدق، تو یہ سارے آپ نے دیکھے۔ اب اس کے اندر بھی ڈیٹیل آتی رہتی ہے کہ آپ ہیوی کر رہی ہیں یا باریک کر رہی ہیں، یا پھر آپ جہر کے ساتھ ہیں یا ہمس کے ساتھ ہیں، اس میں ہوا آپ دے رہی ہیں یا اس میں آپ آواز لگا رہی ہیں۔ تو یہاں پر آلموسٹ یہ سارے مثالیں جو ہیں وہ ہمس کی ہی لکھی ہوئی ہیں۔ چلیے، امید ہے کہ آپ لوگوں کو جہر اور یہ جو سیکنڈ گروپ ہے رخاوہ شدہ، ان کے بیچ میں بھی ایک بینیہ کر کے آتا ہے، توسط جسے کہیں گے، وسط معنی بیچ کا ہوتا ہے نا، تو توسط اور بینیہ یعنی بیچ کا حروف۔ یہ آپ دیکھیں گے کہ کچھ لیٹر ایسے ہیں جو نہ ہی ان کے ساتھ اتنا لمبا رخاوہ جیسا ٹائم چل رہا ہے اور نہ ہی یہ اچانک بند ہو جاتے ہیں شدہ کی طرح، تو ان کو بینیہ کہا گیا۔ بینیہ معنی بیچ والے، توسط بھی سیم میننگ ہے، بیچ والے، آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، حروف توسط یا بینیہ حروف۔ لغت میں اس کی تعریف اعتدال، اس کی ورڈ کی میننگ کیا ہے؟ اعتدال، عدل سے بنا ہوا یہ حروف ہے، عدل یعنی عدل کے معنی آپ کو معلوم ہوگا، جسٹس، فیصلہ صحیح جو کرتے ہیں، جو نہ کسی ایک پارٹی کی طرف جھکے ہوئے نہیں ہوتی ہے بات، جو حق بات ہے وہی بات ہو تو اسے کہتے ہیں عدل کی بات نا۔ تو اسی لیے نہ تو یہ رخاوہ کی طرف ہوتا ہے زیادہ اور نہ ہی شدہ کی طرف، بیچ میں ہوتے ہیں، اس لیے ان کا نام بینیہ ہے۔ تو ورڈ کی میننگ اعتدال ہے، اور اصطلاحی معنی ہے اس حروف کی بناوٹ نہ شدہ کی طرف جاتی ہے نہ ہی رخاوہ، یعنی شدہ اور رخاوہ دو صفات کے درمیان میں آتی ہے، یعنی حروف کو ادا کرتے وقت آواز نہ تو مکمل طور پر رک جاتی ہے اور نہ ہی کنٹینیو جاری، جتنی لمبی آپ فا اگر پڑھیں گی تو اس کے صرف ہیں لن عمر۔ تلاوت کے درمیان ہم لوگوں نے کئی بار شروع میں ہی بتا دیا تھا کہ لن عمر، لن عمر، یہ والے جو حروف ہیں یہ کچھ ٹائم لیتے ہیں بس۔ تو اب آپ کو بہترین طریقے سے رخاوہ، بینیہ اور شدہ، یہ سارے حروف کی ٹائمنگ چیک کرنی ہے کہ میں اپنی تلاوت میں اس کو کیسے پڑھ رہی تھی، ٹھیک ہے؟ تو جیسے یہاں لکھا ہوا الحمد، تو بس یہ اتنا ہی ٹائم لے گا۔ اگر آپ اس کو اور چھوٹا کریں گی تو آپ دیکھیں قلقلہ لینے لگ جاتا ہے، جب بھی ہم لوگ کہتے تھے لام کے اوپر مسٹیک ہوتی ہے موسٹلی، اس کو اور شارٹ نہ کریں ورنہ یہ قلقلہ لے گا۔ تو اسی طرح نون پہ بھی انہ، نون کا ذرا بھی آپ اگر اس کا ٹائم نہیں دیں گی تو وہ فوراً قلقلہ پھر لینا ہو کے شروع ہو جاتا ہے۔ تعملون، اس طرح سے لوگ قلقلہ لے کے پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ ان کی ٹائمنگ، لن عمر صرف 5 حروف ہیں یہ، تو ان کو اگر آپ شارٹ شدہ کی طرف اتنا چھوٹا کر کے پڑھ لیں گے، یا بہت بھی بڑے نہیں ہوتے ہیں، الحمد، اتنا بڑا بھی نہیں ہوتا ہے جتنا آپ یہ اف، یہ فا آپ نے دیکھا اچھا خاصا ٹائم لے رہا ہے، احسن، یہ بھی ٹائم اچھا خاصا، کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر رخاوہ ہے اور یہ بینیہ ہے، یہ بیچ والے ہوں گے، ان کو آپ فا کے جتنا ٹائم نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے؟ کیسے پڑھ جائے گا؟ الحمد، بس یہ اتنا ٹائم لیتے ہیں ساکن کو۔ اور حرکت میں یہ صفات اصلی ہے تو ہر وقت ہی موجود ہوتی ہے، لیکن اس میں آپ انشاءاللہ آگے چلتے چلتے آپ لا کہنے میں بینیہ، یعنی کہ نہ ہی بہت زیادہ اسٹرانگ آپ اس کو لیں گی، نہ ہی بہت زیادہ رخاوہ، یعنی کہ ایک کوئی چیز اس کے اندر لا ایسے نہیں ہوتا ہے، لا ہوتا ہے۔ جیسے کہ سا دیکھیں گے، سا، یہ جو ہیں یہ سارے ٹائم لے رہے ہیں، تو فی الحال یہ رخاوہ کے اندر، تو جتنے بھی بچے ہیں وہ سارے رخاوہ کے اندر جائیں گے، اور شدہ میں اجد قطن بکت تھے، بینیہ میں لن عمر ہے، بچے ہوئے سارے رخاوہ میں جائیں گے۔ جی بتائیں، آپ لوگوں کو یہ صفات سمجھ میں آ گئی بہترین طریقے سے؟ کوئی سوال تو نہیں ہے؟ شدہ، رخاوہ، بینیہ،
شدہ میں ایک طرح کا اسٹرانگ مخرج کے اوپر ڈیپینڈ ہوتا ہے، جس میں مخرج پر پہنچتے ہی آواز سڈنلی کٹ ہو کے بند ہو جاتی ہے۔ رخاوہ میں کیا ہے، آواز یا سانس جو ہے وہ جاری رہتی ہے، تو چاہے ہمس والا حروف ہو چاہے آواز والا حروف ہو، مقصد کیا ہے کہ جاری رہتی ہے۔ جیسے کہ آپ دیکھیں گی با پہ اگر آپ آگے رکیں تو آپ اب سڈنلی کٹ ہو گیا، یہ شدہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد میں سا اگر آپ لے لیں، الف با تا سا دیکھ چکے تھے ہم لوگ۔ کوئی جہر والا لیٹر بتائیے جس میں آپ کو دیکھنا ہے کہ اخابت ہو رہا ہے کہ نہیں۔ نون اور لام تو ادھر آگے، یہ رخاوہ اتنا لمبا نہیں کرنا ہے نا، تو جو بھی آواز چل رہی ہو، غین اگر لے لیں، غین میں آواز چلتی ہے اغ اغ، اسی لیے آپ دیکھیں عین جو ہے وہ کم ٹائم والا ہے، بینیہ ہے، لیکن غین استغفر انہ کان توابا جو ہم لوگ پڑھتے تھے واستغفر، تو سین اور غین دونوں میں آپ کو رخاوہ کرنا ہے، اور جہاں پر ٹائم برابر لینا ہے، واستغفر۔ پھر میں را آپ کا کم ٹائم لیے ہوئے ہوتا ہے۔ اب آپ کو اپنے جتنی بھی تلاوت ہے اس میں آپ کو اچھے سے یہ چیز پہچاننی ہے کہ آپ کتنا ٹائم ساکن پر خاص کہ رخاوہ جو ہے وہ زیادہ ٹائم لیتا ہے، بینی یا کم لیتے ہیں، اور شدید جو ہے شدہ والے جو ہیں وہ تو بیچارے سڈنلی کٹ ہو جاتے ہیں، تو ان کے ساتھ کوئی ایک چیز آپ کو اور ایکسٹرا ملے گی، قلقلہ، ہمس آخر میں وغیرہ۔ تو وسطین جو ہے یہ آواز ہے، تو یہ کنٹینیو چلے گی اغ اغ، لیکن عین کی آواز کتنی ہوتی، ال ان، اس طرح سے۔ تو انشاءاللہ آج کی تلاوت ٹیچر روبینہ کرائیں گی، اور اس میں آپ لوگ اس کو اچھے سے پہچانیے گا کہ کہاں کہاں پر آپ کو شدہ، رخاوہ وغیرہ مل رہا ہے۔ اور اب آپ لوگ اپنی تلاوت میں اس کو ٹیچر کو پڑھ کے بتائیں گی کہ اس میں میں نے رخاوہ کیا ہے، اس میں نے شدہ کیا ہے، اس میں جہر ہے، اس میں ہمس ہے وغیرہ۔ تو اپنا چارٹ کھلا رکھیے گا، چارٹ میں سے آپ لیٹر کو پہچان دیکھ کر کے آپ اس میں پہچان سکتی ہیں کہ یہ کون سا حروف ہے، اور پھر آپ اس کو ویسے ہی ادا کر سکتے ہیں۔ دوسری صفات بھی لے لیتے ہیں کیونکہ یہ آپ کی پڑھی ہوئی ہے، حروف استعلا۔ استعلا یعنی بلندی، اعلیٰ سے ریلیٹڈ ہے یہ ورڈ، اعلیٰ، اعلیٰ معنی بلندی ہوتی ہے نا، تو اونچائی کو کہتے ہیں اعلیٰ، اعلیٰ مرتبے پر ہیں یعنی اونچے مرتبے پر ہیں۔ تو استعلا میں جس میں آپ کو بلندی، تو زبان کے بیچ کے حصے کو ہمیں اونچا کرنا پڑتا ہے، اس وجہ سے اس کو اونچا یعنی بلندی استعلا کہا جاتا ہے۔ تو اصطلاحی معنی ہے حروف کا پورا دباؤ تالو کی طرف ہونا، یعنی آپ اس کو پڑھ چکی ہیں یہ اس طرح سے کہ زبان کی جڑ جو ہے وہ ہمیں اونچی کرنی پڑتی ہے، اور ٹچ نہیں ہوتی ہے اوپر زبان کی جڑ، جیسے آپ اس میں دیکھ رہی ہیں کہ ٹچ نہیں ہے، اونچی ہے، اور زبان حروف کا جو ڈیپینڈ ہے، یعنی کہ آپ کو آواز جو ہے وہ یہاں بیچ میں اس کے گونجتی ہے، تو دباؤ جو ہے وہ تالو کی طرف ہوتا ہے اصل میں اس میں۔ تو حروف استعلا کو ادا کرتے وقت زبان کا پچھلا حصہ اوپر کی طرف اٹھ جاتا ہے۔ حروف استعلا الحمدللہ آپ لوگوں کو اچھے سے معلوم ہے، ہمیں ہونٹوں سے اس کو گول نہیں کرنا ہوتا ہے، زبان کو اندر اس طرح سے پوزیشن دینی ہوتی ہے کہ آواز جو ہے وہ منہ کے اندر ہی یعنی تالو کی طرف جا کے ٹکرائے، منہ کے باہر نہ پوری نکل جائے، اور تالو میں ٹکرانے کی وجہ سے اس میں آواز کا ایک گونج پنا جو بنتا ہے وہ ہی ہیوی کہلاتا ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ وہی والے حروف ہیں، خود صدق تنقیز، اور اس کو آپ ہیوی پڑھتے ہیں، خو، صو، ضو، غو، طو، قو، ظو، اخ۔ اب آپ ایک حروف میں کئی سے 5 تو کم سے کم صفاتیں ہوں گی۔ اخ آپ کو ہیوی بھی کرنا ہے، اور حَثَّهُ شَخْصٌ سکت میں خوا نہیں ہے یعنی آواز چلے گی اس کے ساتھ، اور دوسرا چیز یہ کہ شدہ اور بینیہ یا رخاوہ
چلتا ہے اپنے مخرج پر یا بند ہوا جا رہا ہے یا بیچ میں ہے، تو آپ کو معلوم ہے کہ چلتی ہے اس کی آواز. اخ اخ، یہ جو آواز ہے یہ آواز ہے، یہ ہوا نہیں ہے، یہ آواز ہے اس کے ساتھ. اخ اص اب. اب میں بھی اسی لیے دیکھیے جب ہم لوگ دعت جو ہے وہ رخاوا لیے ہوتا ہے، یعنی کہ آپ کا اس کا مخرج پیک ہونے کے باوجود زبان کو تھوڑا سا بڑھا کے ہمیں اندر اندر اسے چلانا پڑتا ہے. آپ اگر اب کہیں گی تو یہ غلط ہے. آپ کو اب اندر اندر ہی منہ کے اندر اس کو آواز جو ہے پیک کر کے چلانی پڑتی ہے، کیونکہ یہ رخاوا کا حروف ہے. اب اب اتنا ہی پورا ٹائم لیتا ہے جتنا کہ آپ اس سین کو کہنے میں کہیں گی، اف فا کو کہنے میں دیں گی، تو منہ کے اندر اندر اس کی آواز چلتی ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ ہمیں تیسری صفات کیا اس کے اندر دینی ہے؟ ہیوی کر کے رکھنا ہے. ہمس ہوگا یا جہر ہوگا، شدہ ہوگا یا رخاوا ہوگا. بینیا اس میں تو نہیں، بینیا کا کوئی حروف نہیں ہے لن عمر میں سے، تو کوئی نہ کوئی ایک صفات. تیسری صفات اس کے اندر آپ کیا دے رہی ہیں؟ ہیوی کی. خو سو، ٹھیک ہے. ان کے علاوہ جو بھی بچیں گے اس کو کہتے ہیں استفال. استفال مانے نیچا، نیچے کرنا. کبھی آپ لوگوں نے سفلا، ارے ابھی ہم لوگوں نے یہ جو پڑھا ہے علیا اور سفلا، اس میں جو سفلا ورڈ ہے تو علیا اوپر کے دانتوں کو کہتے ہیں، سفلا نیچے کو کہتے ہیں. تو اسفل سفلا اس کے میننگ ہوتے ہیں نیچے. تو استفال میں بھی نیچے نیچے جن کو ہم کر رہے ہیں، جن کو اعلیٰ نہیں کر رہے ہیں، بلند نہیں کر رہے ہیں، اس میں ہم آواز کو وہ آپ یعنی کہ زبان کے پوزیشن کے لحاظ سے آپ دیکھ لیں گے کسی بھی طور پہ جو ہیوی لیٹر ہیں وہ یہ، ان کے علاوہ جتنے بھی ہیں وہ بچے ہوئے سارے استفال ہیں. حروف کا دباؤ تالو کی طرف نہیں. یہ دیکھیں آپ فوٹو دیکھیں، اس میں آپ نے دیکھا ہے کہ یہاں پر مخرج جو ہے وہ ہوا جو ہے وہ باہر نکلی جا رہی ہے. آپ کو تالو کی طرف اس میں زور نہیں دینا ہوتا ہے. تو تالو کی طرف نہ ہونا، کیونکہ زبان کا پچھلا حصہ حرف استفال کو ادا کرتے وقت اوپر کی طرف نہیں اٹھتا. تو یہ کاف کا مخرج ہے، کاف میں تو پیچھے ٹچ ہی ہوتا ہے، اس وجہ سے وہاں پر اک اک. وہاں پہ آپ دیکھ رہی ہیں کہ شدید ہونے کی وجہ سے چپک جاتا ہے یہ. اور پھر اس میں ہمسے کا تو ہمسہ آپ الگ سے دیں گی، اک اک اب ات اس. تو یہ سارے سیدھے حروف ہیں، باقی ہیوی حروف. اوکے ٹیچر بینا آپ تلاوت لے لیجئے اور اس کے بعد ہم لوگ اطباق شروع کریں گے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ہم آپ کو ہوسٹ بنا دیتے ہیں. جی انشاءاللہ. میری طرف سے آپ سبھی کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی آپ کی طبیعت نہیں ٹھیک ہے، آواز بڑی کمزور آ رہی. جی بہتر ہے الحمدللہ، اچھے ہیں. یہ ابھی ہم کو ہوسٹ نہیں بنایا آپ نے معلومہ سمینہ؟ جی ہو کیا. جی جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلیں انشاءاللہ آج ہم لوگوں کی سورہ مدثر ہے اور اس کی تلاوت ہم کرتے ہیں. آپ سب اس میں بہت اچھے سے دھیان رکھیے گا. دیکھیے اس میں ہر آیا کے اینڈ میں را ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں خاص دھیان اس پہ دینا ہوگا کہ کہاں پر ہمیں را کو ہیوی پڑھنا ہے اور کہاں پر ہمیں لائٹ پڑھنا ہے. تو یہ آپ دھیان دے پائیں گی تبھی آپ اچھے سے اس کو بنا غلطی کے اپلائی کر پائیں گی کہ را کو ہیوی پڑھنا ہے یا لائٹ پڑھنا ہے. ٹھیک، انشاءاللہ ہم تلاوت لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا المدثر، یہاں پر کسرہ ہے، را کو باریک رکھیں گے. مدث اس کو جلدی نہیں ادا کریں گے، جو آپ لوگوں نے لیول 1 میں پڑھا کہ شدہ کو ایک سختی کے ساتھ پڑھتے ہیں، تو ویسے ہی اس پہ سختی دیتے ہوئے، وقت دیتے ہوئے مدثر، اور جیسے ہی ساتھ پہ آئیں گے جو اس کا مخرج ہے وہ ہمیں بنانا ہے. یا ایہا المدثر، سر را کو روکیں گے، سر قلقلہ نہیں ہونے دیں گے. قم فانذر، اخفا ہیوی ہونے سے بچائیے گا. قم فانذر، اب یہاں پر دیکھیں میم پر سکون ہے، اعتدال بین اکثر یعنی للعمر کا لیٹر ہے، تو ہمیں قم فان اس کو ایک تھوڑا سا وقت دیں گے درمیانی، کیونکہ اس کا جو صفات ہے وہ درمیانی والی ہے، تو تھوڑا سا وقت دیتے ہیں. بہت جلدی پڑھیں گے تو قلقلہ ہونے لگتا ہے قوم قوم، ٹھیک ہے، اور زیادہ لمبا کریں گے تو پھر یہ آپ دیکھیں اظہار شفوی ہے اور لمبا نہیں کر سکتے تو وہ لمبے غنہ کی طرف چلا جائے گا. ہمیں یہاں پر غنہ کی جو غنہ کے مراتب کے لحاظ سے آپ کا جو یہاں پر پوائنٹ بن رہا ہے نا سکون یعنی کہ ناقصہ، تو وہ بھی دھیان دینا ہے، ٹھیک ہے. صفات کے لحاظ سے اس میں اعتدال کی صفات آ رہی ہے، تو ہم قم فانذر وربک فکبر، فکبر با پہ شدہ کا زور دیتے ہوئے. وثیابک فطہر، ہاں پہ ہم آ رہے ہیں تو دیکھیے آپ آواز سیدھی سنائی پڑ رہی ہے، کیا وجہ ہے کہ ہم لپس کو تھوڑا سا اسمائلی کرے لے رہے ہیں. طہر را باریک، ٹھیک ہے. والرجز فہجر، اب یہاں پر دیکھیے را کو ہیوی کرنا ہے کیونکہ جیم پہ ضمہ ہے. والرج رج را ہیوی، رجز فہجر، اس میں اچھا ہمس کریں گے ہم، ٹھیک، اور سینے کی طرف زور جائے گا. وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، اب سین پہ سکون، کاف پہ سکون، اس کی جو صفات ہے فَحَسَّهُ شَخْصٌ سین، فَحَسَّهُ شَخْصٌ سکت، یعنی کہ آپ کو اس میں صفات ٹیچر پوچھے گی تو آپ کو بتانا ہوگا کہ اس میں کون کون سی صفات یہ کس میں جا رہا ہے. کاف ہے اسی طرح سے اجت کتن بکت یہ اس میں جا رہا ہے، ہمس میں، ٹھیک ہے. وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، صاد حروف استعلا بس اس میں اچھا رخاوہ کرتے ہوئے فَاصْبِرْ. فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، را ہیوی، فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، قور را کو پلٹنے سے بچائیے گا، اعتدال کی صفات جو ہے اس میں باقی رہنی چاہیے، ٹھیک ہے. فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ، را باریک. عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ، اب دیکھیے ہر آیت میں ہم نے آپ کو ریمائنڈ کرایا ہے را ہیوی، را باریک، را ہیوی، تو انشاءاللہ ٹیچر مسٹیک ہیوی اور لائٹ پڑھنے میں اچھے سے دھیان دیے، انشاءاللہ تلاوت میں مسٹیکس نہیں ہوتی ہیں. پھر جب دھیان دیں گی تبھی آپ اس کو اچھا کر پائیں گی، اور بنا دھیان دیے کر رہی ہوں گی تو پھر تو مشکل آنی ہی ہے. ٹھیک، انشاءاللہ ایک بار پھر ہم اس کو لیتے ہیں اور پھر کلاس میں ڈیوائڈ ہوتے ہیں.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. چلیں انشاءاللہ جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی 8 میں پوچھ رہے ہیں کہ را کو کیسے پڑھنا ہے. ٹھیک، آیا 8 دیکھیں آپ کے را پر جب سکون ہوگا اس کے پہلے والے لیٹر کو دیکھیں گے، اس پر بھی سکون، تو پھر ہم تھرڈ لیٹر کو دیکھیں گے. ٹھیک ہے سبیہ، یہاں پر تھرڈ لیٹر پر ضمہ جی جی لیول 1 کا رول ہے. ٹھیک جی میم جی جی اوکے میم چلیں پھر تھوڑا سا انشاءاللہ. ڈاؤٹ تھا اس لیے میرا پوچھ لیا آپ سے. ہاں نہیں اچھا کیا پوچھ لیا. کوئی بھی پوائنٹ ایسا ہو بالکل بھی یہ نہ سوچا کریے کہ لیول 1 کا ہے، یا اکثر ایسا ہوتا ہے مائنڈ سے نکل جاتی ہے بات، تو اس کو ضرور کلیئر کر لیا کریں. جزاک اللہ خیر. انشاءاللہ پھر کلاس میں ملتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.